إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 16 جولائی 2023 سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 50 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض چند ٹکے تھوڑی سی مال کی محبت اور اس کی لالچ کے اندر، وہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اللہ سے کھائی ہوئی قسمیں کہ ہم تیرے دین کے تابع فرمان رہیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں. اولئک لا خلق لہم فی الآخرۃ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہ اللہ. اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا. یعنی یہ غصے کا اظہار ہے. ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ. اور نہ ہی ان کے طرف دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم. نہ انہیں پاک کرے گا. ولا ہم عذاب علیم. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. اب یہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے علماء کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. کانٹیکس وہی چل رہا ہے کہ علماء یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اپنے خالفین کو یہ کہتے تھے کہ یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اور جب پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جن کی پروفیسیز ان کی کتابوں میں موجود تھی اور اس پہ وہ مشرکین عرب کو ٹھوس لگاتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو نا، آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ضد
اور حد درمی کے وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور جن مخالفین کو یہ طعنہ دیتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اوس اور خزرج۔ تو اب اللہ کا غصہ ہی ان پہ بہت ہے کہ یہ تو اہل علم تھے، یہ تو کتابوں کے ماننے میں والے میں تھے، اور ان کو یہ سب پتا تھا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ علماء جو ہے، علماء کا طبقہ اتنا عجیب اور غریب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء یہود تھے نا کھڑے ہوئے، عام لوگوں نے بات سمجھ لی، علماء یہود نے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس لیے پھر اللہ کا غصہ بھی دیکھے کتنا ڈیٹیلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا تھا وہ آگے آ جائے گا کہ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا، اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا بھی کام یہی ہے کہ جب نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے تھے تو وہ اپنا عہد جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے وہ پورا کرتے، لیکن صرف دنیاوی مصلحت کے خاطر دنیا کی لالچ میں اپنے پوسٹ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی تھے، 70-80 سال کے بابے جو بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں کے قلعوں میں، ان کے لیے نبی علیہ السلام تو بچوں کے معنی تھے۔ وہ کہتے تھے ہم یہ کل کے نوجوان کی بات کیوں مانیں، بات قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے سورۃ الانعام میں آیا ہے کہ یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے لیکن ضد کی وجہ سے بات قبول نہیں کرتے۔ تو اب اللہ کا غصہ دیکھے کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ عہد اللہ تعالیٰ کا توڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا قول اور قرار توڑ دیا۔ اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی محبت کی خاطر یہ کیا ہے نا، فمنن قلیلا، تھوڑی سی انہوں نے منفیت حاصل کی تھوڑے سے مال کے خاطر۔ آج بھی علماء یہی کر رہے ہیں، پیسہ دو، آپ جو چاہے فتویٰ لکھوا لو اپنی مرضی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ کمانا تھا انہوں نے دنیا میں ہی کما لیا، اب آخرت میں کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ دونوں میں مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لا خلاق لہم فی الآخرتی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عظیم کا نہیں ہوا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ اب ان کو ایک کیریکٹر ڈسکس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، علماء سے مسئلہ پوچھے جائے تو وہ اتنی مشکل ٹرمولوجیز استعمال کرتے ہیں، ایسے مشکل عربی اور اردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ واقعی قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان بزرگ
بھی یہی کرتے تھے. اور کس کے ساتھ کرتے تھے؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو عبرانی زبان تو نہیں آتی تھی. آپ تو ویسے ہی امی تھے اور یہ آپ کا معجزہ تھا. سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا نا تو قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ تو دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود ہی لکھی ہے. تو نبی علیہ السلام کا امی ہونا، یہ امی کا ماننا ان پڑھ یا جاہل نہیں ہوتا، یعنی لکھنا پڑھنا آپ کو اللہ نے نہیں سکھایا، یہ آپ کا معجزہ تھا. کرومنگ تھی، چیزیں یاد تھی. قرآن پورا اللہ نے حفظ کروایا. آپ جب بھی وہی لکھواتے تھے اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن اس طرح ہوتی تھی کہ جو لکھوائی ہوتی تھی نا، آپ کہتے تھے پڑھو کیا لکھا ہے، پھر آپ اس کی تصریح کروا دیتے تھے اپنی اسی کرائمنگ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے دل میں قرآن کو جمع کر دیا تھا. تو اب یہ روپ ڈالنے کے لیے ہبرو زبان کے اندر عبرانی کے دو کے پاس جو تورات موجود تھی، نبی علیہ السلام کو بلایا فیصلے کے لیے، کیونکہ آپ مدینے کے حکیم بن چکے تھے تو آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے. اور کوشش ان کی ہوتی تھی کہ کوئی مرضی کا فیصلہ لینے کی، یعنی جب اشرافیہ میں سے کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہو تو نبی علیہ السلام سے کوئی فیوریبل چیز ڈیمانڈ کرے. ابو داؤد میں کتاب الحدود چیپٹر میں پوری ڈیٹیل حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا. الفاظ ہے مدرسہ. مدرسہ اس ٹائم بھی تھے اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ایک زنا کا کیس کا فیصلہ کروانا ہے. اب وہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے اوپر زنا کا مسئلہ تھا. اب ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری کتابوں میں اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا تو ایک بڑی گدی پہ آپ کو دی گئی. آپ علیہ السلام اس گدی پر بیٹھ گئے اور فرمایا تورات لے کر آؤ. آپ اپنے ساتھ میں ایک ایسے صحابی کو لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتا تھا، عبرانی زبان جانتا تھا. جب وہ تورات لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کر سامنے رکھی، تورات اس پر رکھی اور فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کتاب کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ کتاب ٹیمپرڈ فارم میں تھی، لیکن آپ نے اس کا احترام کیا اور آپ نے اس کتاب میں سے اپنے صحابی کو کہا کہ ڈھونڈو کیا سزا لکھی ہوئی ہے. پہلے تو وہ یہودی نے پڑھنا شروع کیا اور اس نے جہاں پہ اس کی سزا لکھی تھی اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو اسکپ کر دیا. تو صحابی نے پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ لکھی ہوئی ہے سزا. تو آپ نے اسے اسٹیبلش کر دیا. اب اسی کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے. وَإِنَّا مِنْهُمْ لِفَرِيقَيْنِ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے پڑھتے. یہاں پر بھی دیکھیں مولا علی
یہ سیدھے بھی کہا جا سکتا ہے. یلونا السینتم بالکتاب، وہ اپنی زبان مروڑتے ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے. لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو یہ کتاب میں سے پڑھتے ہیں. وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالنا، تو وہ بھی تورات کے اندر مولانا شریف گھس جاتے تھے. پڑھ رہے اس میں سے ہوتے، جیسے وہ پرانے زمانے میں لوگ اس وقت موبائل تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو سلیبس کی کتابوں میں لوگ ٹارزن کی کتاب پڑھا کرتے تھے. ہمارے علماء بھی بعض اوقات بخاری مسلم سجائی ہوتی ہے، بخاری کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب انڈیا میں احمد آباد نام کی ایک جگہ ہے، 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا جسے وہ خطاب کر رہے تھے. اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر ہے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ سناتے ہوئے وہ کراس ریفرنسز دیتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور انہوں نے کہا ان میں سے 1,000 جو ہے وہ 70,000 کے کو لے کر جائیں گے. پھر آگے انہوں نے کہانی جوڑ دی. آگے آگے پیر ہو گئے، پیچھے پیچھے مرید ہو گئے. لو جی، اور پھر کہتے ہیں میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. لوگ تو یقین کریں گے تو بخاری شریف ہے، جبکہ بخاری شریف نہیں ہوتی. کئی عربی اشعار پڑھ رہے ہوتے. تقریروں کو وہ چونکہ عربی میں ہوتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا نہیں ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے کال کسی کا پڑھ لیتے ہیں تو لوگ سمجھ دیتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے. تو زبان کے مروڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھ رہے تھے تاکہ آپ سمجھے کتاب ما ہو من الکتاب، جبکہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے. وَيَقُولُونَ هُوَ عِندَ اللَّهِ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وما ہوا من عند اللہ، جبکہ اللہ نے تو یہ نازل کیا ہی نہیں ہے. سر دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک جملہ اگر آپ لے لینا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین زمین کی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی اپنی مرضی کا دین نہیں پیش کرنا. اس پہ جو آسمان سے نازل ہوگا وہ وہی بیان کرے گا، اور جب پیغمبر وہ بیان کرے گا تو باقی لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا آواز آئی، تو آواز تو زمین میں ہی آئے گی نا. آسمان سے آئی ہوتی تو بھگت بھی سن لیتے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ کذب، اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے، پھر بھی بولتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر آپ دیکھیں دریا کے پانی کے بیچ میں اگر کوئی چیز آ جائے، یعنی آپ سمجھ لے پتھر، تو پانی اسے ہٹا نہیں سکتا، پر چیرتا ہوا چلا جاتا ہے جس سے شور ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر بھی جو سچائی کی آواز کی جو اٹھاتا ہے نا، چٹان بن کے کھڑا ہوگا نا، تو پورا معاشرہ تو اس دریا کے پانی کی طرح
بہ رہا ہے، شور اس کی وجہ سے ہوگا، اور الٹا کہیں گے جناب دیکھو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر کسی کے گھر چور گھس جائے اور وہ بیچارہ وابلہ کرے کہ چور گھسا ہے، آپ جا کے شرافت سے کہیں گے یار اتنے دیر سے لڑ رہے ہو، آدھا آدھا کا مال کر لو، یار لڑنا بری بات ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ نہیں۔ یا آپ یہ اس چور کے خلاف مکان مالک کے ساتھ دیں گے، تو ہماری اوور آل اکثریت یعنی یہی کر رہی ہے، کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا تیار ہی نہیں، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، ہر کوئی حسین تو نہیں ہوتا نا۔ اب وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ یہود اور نصارہ نے چونکہ انبیاء کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تھی، تو اب یہ قرآن حکیم کی اہم اور ترین آیت ہے، کنٹینیوسلی پارہ نمبر 3 کے مکمل ہونے تک۔ ما کان بشر ان یؤتی یاتوہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ شیان شان ہی نہیں، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم دے اور نبوت دے، ثم یقول للناس کنوا عباد اللہ من دون اللہ، اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے یہ کہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ مجھے بھی پوجنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پیروں کا کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، سجدے کرواتے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری نماز ان کے سامنے کھڑے رہ کے پڑھے، رسپیکٹ بھی عبادت کے ایکویویلنٹ ہوتی ہے۔ کوئی اونچا سانس نہیں لے سکتا، سوال نہیں پوچھ سکتا، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ڈر کے مارے، کمر نہیں کرتے ان کی طرف، مر جائے تو قبر کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں نماز پڑھ کے یہ جب مسجد سے الٹے قدم کیوں نہیں نکلتے؟ کعبے کو پیٹ کر کے نکلتے، پھکی کعبے کو پیٹ کر دیں گے، دربار کو نہیں کریں گے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ دونوں ہی غلط ہے۔ نہ کعبے کو ضرورت ہے کہ آپ الٹے قدم پھیرے، نہ ہی دربار سے الٹے قدم پھیرے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی انسان کو ہم نبوت دے، حکم دے اپنی طرف سے، اور ہم اسے کتاب ادا کرے، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنا بھی معاملہ بیچ میں داخل کر دے کہ اللہ کی عبادت تو ہے ہی ہے، میں نے اللہ کی تعارف کروایا اب میری بھی عبادت کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِن كَانُوا رَبَّنَا این، بلکہ وہ تو یہی کہیں گے ربانی ہو جاؤ، اللہ والا بن جاؤ۔ پیغمبر کیا کہیں گے؟ اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی، اور باوجہ اس کے کہ تم خود بھی اس سے پڑھتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے کتاب کے ذریعے جو انبیاء کے آثار تھے آگے بات چلائی ہے، تو ان کتابوں میں تو ایسا کوئی بات نہیں لکھی ہوگی، یعنی اللہ کے ساتھ پیغمبروں کو بھی، یعنی حضرت حزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، نعوذ باللہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،
یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، نہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تم فرشتوں کو، پیغمبروں کو رب مان لو. اللہ کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آیا مروکم بالکفر بعد اس انتم مسلمون، کیا اللہ تعالی یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائے گا اس کے بعد کہ جب تم اسلام لائے چکے ہو؟ یعنی انبیاء اکرام کی رسپیکٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کروانا شروع کر دے. مجھے بتائے قرآن جب نبیوں کو اس طرح ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ بابے بابیاں یہ تو کوئی گنتی میں ہی نہیں ہے، ان کا نام بھی لینا ویسٹیج آف ٹائم ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ اللہ والے وہ اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں. دین پیغمبروں کے اتباع کا نام ہے، اور عبادت اور توحید کا جو سینسیٹیو ایشو ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے پیغمبر اور کسی فرشتے کا بھی بالکل کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. یہاں پر میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت یاد آ گئی. اگر آپ سورہ نساء کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 173. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فل تعریف کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلیمہ بنایا ہے، وہ روح اللہ ہے، ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھنا دین میں غلوف نہ کرنا. اور پھر آگے 172 173 آنورڈز ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. عیسیٰ مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے. یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے. یہاں آپ کسی مولوی کو کہے آپ اللہ کے بندے ہیں تو دیکھ لے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر انویٹیشن کارڈ میں چھوٹا بڑا ہو جائے نام، اشتہار کو ریجیکٹ کر دیتے، آنے سے انکار کر دیتے. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ جیسا کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں ہے معجزات کے اعتبار سے. جن کی پیدائش معجزات، آسمان پہ اٹھانا معجزانہ، اور وہ قیامت میں واحد بندہ ہے جو واپس آنا ہے، اور معجزے بھی معجزانہ. اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا، مٹی کے مورت میں پھونک مار کر پرندہ بنا دینا، اللہ کے اذن سے. اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیے گئے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کے. وہ کون ہے؟ وہ 4 جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں. وہ بھی کبھی جرت نہیں کریں گے کہ اگر ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے تو شرمندگی ہو. جرت ہی نہیں ہے ان کی. وَمَن يَسْتَنْفِقْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا ہمارا بندہ کہلانے کا، ہماری عبادت سے اور
آر محسوس کرے گا. ویس تکبیر اور تکبر کرے گا. فسا یا شروع ہم الیہ جمیعا ایسے سب لوگوں کو ہم قیامت والے دن جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے. فی یوافیہم اجورہم تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فضلی اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور جو کوئی آر دنیا میں محسوس کرتے رہے. وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کرتے رہے. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ہم انہیں عذاب دیں گے. اندازہ کرے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اور مقرر فرشتوں کا. لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو اب چونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی دوزخ میں پھینک دے. نہیں، نعوذ باللہ. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول عابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو میں سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور پھر ایسے لوگ چاہے وہ انبیاء ہو یا فرشتے اللہ کے سوا نہ تو کوئی اپنا دوست پائے اور نہ ہی کوئی مددگار جو اللہ سے ان کو چھڑا سکے. یہ ہے وہ دھمکیاں جس کے وجہ سے انبیاء کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ توحید والا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کلام باؤ، سیف الملوک، بزرگوں کی واقعات، ان کو کیا پتا کہ توحید کس چیز کا نام ہے. یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے اور اس لیے کائنات بنائی گئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا عابدون ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کرے. صرف ماننا نہیں ہے، عبادت بھی کرنا ہے. عبادت کا مطلب ہے جو ہم کہے وہی کرے. اس میں سے ایک حصہ نماز پڑھنا بھی ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل اوبیڈینس، یعنی جس کے آپ بندے ہیں نا اسی کو سب کچھ مان لینا. اب جناب آیت نمبر ہے 81 اور 82 جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یعنی جب صرف روحیں تھی تو پیغمبروں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا. ویسے تو ہم سب سے عہد لیا ہے، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا. الستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کالو بلا تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ ہم نے عہد یاد نہیں ہے پر انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. وہ ذرا سا بھی کوئی ٹریگر کرتا ہے نا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو کہ میں نے اپنے آپ کو تو خود نہیں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا.
کسی نے اپنے ماں باپ خود چوز کیے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک اسپیشل عہد لیا تھا. اسپیشل اس کے لیے کیونکہ وہ دنیا پہ نمائندہ بننے والے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ وَحِکمَةٍ، کہ جب کبھی بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی پیغمبروں بنا کے دنیا میں بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلْتَنْصُرُنَّهُ، تو تمہارے پہ یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لانا ہے. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے نا تو ان کے لیے یہ ضروری ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پیری مریدی میں تو ٹھیے چلتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک گدی پر دو بیٹھ جائے؟ بیٹھیں گے بھی تو ناراض بیٹھیں گے. تو آپ نے دیکھا پیغمبر اور پیر میں کتنا فرق ہوتا. ویسے تو پیسے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. پیری مریدی میں ایک پیر دوسرے پیر کو قتل کر دیتا ہے، اور پیغمبری میں یہ ہے کہ اگر تمہارے موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے تمہیں اس پہ پہلے ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور دین کے کام میں میں اس کا ساتھ دوں گا. تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر لالچ نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریا نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی. دونوں ایک وقت میں آئے. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں ان پر ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں. یہ روح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، اور اسی وجہ سے حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا تھا. تو یہ اس عہد کی پاسداری تھی. یہ آیت ہے جنرل، اور اگر تعویل عام میں مختلف کیسز کنسیڈر کرنا شروع کرے تو اسی میں یہ آتا ہے ہمارے نبی کسی پیغمبر کی موجودگی میں آ جاتے تو اس پیغمبر پہ یہ واجب تھا کہ وہ ہمارے نبی کی تصدیق کرتا. ویسے تو میلاد میں اس کا یہ ترجمہ یہ لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہارے موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ شرم کرو یار، شرم کرو. یہ اگر ہوتا تو الرسول کے ساتھ ہوتا کہ وہ خاص رسول آ جائے. یہاں تو جنرل ہے، کوئی بھی رسول آ جائے. یہ آیت ہی جنرل ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. کیا جب آپ دنیا میں آئے کوئی رسول تھا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتا؟ تو اس کی امپلیمنٹیشن رسول اللہ پر ہوئی ہی نہیں ہے. لیکن اللہ میں اعزازی طور پر ایک ایسی امپلیمنٹیشن اس طرح کروا دی کہ شب معراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کرو. لیکن وہ بھی یہ والا کیس نہیں تھا. ہاں،
اور یہ بیت المقدس کا میں جمع ہونا کوئی دنیاوی زندگی نہیں تھی، ورنہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی شہر میں جمع ہو اس زمانے میں، جب شہر ہی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کسی کو نہیں پتا چلا۔ وہ رات اگر کوئی بیت المقدس بھی گیا تو انبیاء کو دیکھ نہیں سکتا، جس طرح قبر کے عذاب کوئی نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی، اور یہ امام الانبیاء کا لقب ہم اسی حدیث کے تحت دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم میں معراج والے چیپٹر میں مل جائے گی، 20 یا 25 حدیث ہے کتاب الامام میں۔ اور معراج پر میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ہے یوٹیوب پر۔ تو ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے جو بعد میں آئے گا، تو پہلے جو موجود ہے وہ ایمان لائے۔ اور اسی کے تحت میں صوفیہ کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے اور آج تک زندہ ہے، آج کا تو چھوڑ دو، حضور کے زمانے میں تھے، جی تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھا، صحیح ہے نا؟ کوئی ضعیف روایت بتائے؟ جبرائیل کا آتا ہے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، خضر کا کہیں پر نہیں آتا، کہیں پر بھی نہیں آتا۔ 40 سارا کام ہو رہا ہے۔ وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم۔ وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، دیٹس آل۔ اچھا، جو ان کی خضر ہے وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں، قادسیہ میں، یرموک، سب میں غائب، باہر جا کے بابوں کو ملتا ہے۔ وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں آتا ہے۔ میں نے خضر کے اوپر پورا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، اور اس کا طریقہ ہے جس کو آ کر ملتا ہے نا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، غائب نہ ہو جائے، مجھے آ کر پکڑ لے۔ اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے پریکٹیکلی۔ اگر خضر تھے بھی تو وہ کفار کی طرف چلے گئے، تو انہوں نے حل نکالا۔ خضر تو پیغمبر نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا۔ تو کیا کوئی ولی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں توبہ توبہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضر، قرآن میں واقعہ ہے، اور بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے، قصہ ہے موسیٰ اور خضر۔ اس میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھایا ہے جو مجھے نہیں سکھائے، اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی سیکھنے آیا ہوں۔ تو مجھے بتائے، اگر کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے، تو وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپرزینٹیٹو پیغمبر ہے۔ اب وہ بات چل رہی ہے، قال اقررتم وآخذتم علی ذالکم اسری، تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہارے موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنا ہے۔ یہ ابھی میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ پیر اور پیغمبر میں فرق کیا ہے۔ پیر لڑتے ہیں آپس میں، اور پیغمبروں
دیکھے حکم کیا دیا ہے اللہ نے. قالو اخرنا، تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے، اے اللہ ہم آپ کی بات مانیں گے. قالا فاشہدوا، اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار میرے ساتھ کیا ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. اللہ اکبر. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد کوئی پھرا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے. تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کے موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، ورنہ اس کی نبوت گئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خضر کی نبوت بچا لو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے. لیکن ان بیچاروں کو نہ کوئی دین پتا، اس لیے پھر کہتے ہیں وہ جی سارا دن کتابوں میں نہیں ہوتا، تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، دیٹس آل. قدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے کہ میں ان پہ اہتمام کرتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح حضور علیہ السلام کو دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی دنیا سے جانا تھا. لیکن قرآن دیکھے آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا. تو اس لیے حضور نے قرآن اور سنت کو چھوڑا. افغیری دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین اور آسمان میں ہر کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. یہ صرف جن اور انسان ہے جو باغی ہے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو وتھ ریسپیکٹ ٹو زمین؟ کبھی نہیں. یا زمین اگانے سے انکار کر دی ہو؟ ہر چیز تابع فرمان ہے اللہ کی. آج تک ایسا ہوا ہے کہ آگ آپ لگائیں اور وہ گرم نہ کرے؟ وہ ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. جن اور انسان اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر اللہ فرشتوں کی طرح ان کو بھی اختیار نہ دیتا تو یہ بھی کرتے. تم آؤ وہ کر رہا، خوشی سے یا مجبوری سے، ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے طرف لوٹایا جانا ہے سب کو. اب اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے فرسودہ نظریات کے بعد ایمان والوں کو بتایا ہے کہ بھائی یہ عقیدہ ہونا چاہیے بندے کا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس کو کہلوایا تھا. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور ایمان لائے قرآن پر جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ان تمام کتابوں پر اور صحیفہ پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پہ نازل ہوئی. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو. والنبیون من ربہم، اور جتنے بھی رب کے طرف سے پیغمبر آئے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احدہم منہم، ہم ایمان لانے میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے.
وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، ہم سارے تسلیم حمد کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ جیسے یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ کو تو مانیں گے، عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانیں گے، کافر۔ عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ کو تو مانیں گے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، کافر۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تمہیں نہ کوئی پیغمبر کا انکار کرنا ہے نہ ان کی کتابوں کا، کوئی فرق نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرق ہے ایمان لانے میں، مرتبے میں فرق ہے۔ تلک رسول فضلنا بعضهم اعلی بعض، یہ اللہ کے رسول کو بعض پہ بعض کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی کوئی اپنی طرف سے بنا کے توہین کرنی شروع کر دے کسی پیغمبر کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دینا، وہ کہلاتا ہے تفضیل بین الرسول، رسولوں میں ایک دوسروں میں فضیلت، وہ تو عقیدہ درست ہے۔ تفریق بین الرسول یہ کفر ہے۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلامی دین، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا، یہ آیت میں نے اپنے منج پہ لگائی تھی، وہ اس لیے کہ اسلام ہے دین، سارے فرقوں سے باہر نکلو۔ قبر میں جاتے ہی تم سے یہ پوچھا جائے گا مر رب کا ما دینو کا اور من نبیو کا، تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے پیغمبر کے بارے میں۔ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا تو کس امام کا مقلد ہے؟ آپ کہتے حنفی ہوں میں۔ پھر پوچھا جائے گا دیوبندی یا بریلوی، جبکہ اسلام میں یہ سب چیز نہیں ہے، صرف اسلام ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کا طلبگار ہوا فلئی یقبل منہ، ہم قیامت کے دن اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ تو سٹارٹ ہوا تھا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفم مسلم وما کان من المشرکین، بلکہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مشرک نہیں، مسلم تھے۔ عیسیٰ بھی مسلم، موسیٰ بھی مسلم، تمام پیغمبر مسلم، تم بھی مسلم بنو۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اسے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں سے ہوگا۔ قَيْدَ يَشْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفُورُ بَعْدَ ایمانِهِمْ، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے؟ ایمان کے بعد کس نے کفر اختیار کیا ہے؟ علماء یہود نے۔ حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، اب اللہ نے ہدایت نہیں دینی ہے۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، جبکہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا، اس کا مطلب ہوا کہ کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دا پروفیٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں
کہ نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز اگلی کتابوں میں کے اندر موجود تھی. واللہ یہدی القوم ظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. اولئک جزاؤہم، یہ آیا ہے فتویٰ علماء سو کے بارے میں. ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. کون لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں؟ آج بھی آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن کی آیت بتا دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو قرآن پہ ایمان بھی ہے، ساتھ کفر بھی ہے. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا. ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا. الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے گڑگڑے سے پہلے توبہ کر لے. یہ تو کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا. من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، وَصَلَاحُ، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں. یہ جو ہم کرتے ہیں وہ توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے. یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کیا لیکن اندر سے منافق تھے. اسلام کے پیٹ میں چھرا بھونکا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے. بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کو نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی. کیوں دی؟ وہ اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، بعد میں یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا. جو انہوں نے بدعہدی کی تھی، یہی سب ہونے والا تھا اس کے سبب. وہ تو اللہ نے بچا لیا. لن تک ولا توبہ، تو ہم اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ. تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو لوگ سچ اور حق کے پہچاننے میں کے بعد بھی انکار کر دیں. یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی. انہیں بات سمجھ میں آئی تھی، پھر بھی ہر درمی میں کی تو اللہ نے غصے میں مہر لگا دی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پارہ نمبر 7 جو ہے سورۃ المائدہ میں آخری آیت جو ہے نا وہ یہی ہے، آیت نمبر 110 سورۃ الانعام. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
کما لم یؤمن بہ اولا مرہ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آیا جب ان کے سامنے حق کھل گیا۔ وَانذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے دیں گے، اور کیا حال ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو آسمان سے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ ہم نے تو آگے جا کر دیکھ لیے ہے، پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد تو لانا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے گا۔ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے، ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، لہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہابا، تو ایسے لوگوں سے اللہ اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پر دے نہیں قبول کرے گا۔ ولا وفتدا بھی، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کرے، یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، ایسے تو ہونا ہی نہیں ہے، دنیا میں زمین برابر سونا ہے ہی نہیں، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں رہیں گے جسم پہ۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کو قیامت کے دن اللہ کے طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے گا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دینے کے لیے تیار تو ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جناب یہ ہے کتابوں کا خدا، وہ کہتے ہیں مولوی ہر ٹائم ڈراتا ہے کوئی میٹھی بات کرو، قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف آگے کی کڑوی باتیں ہضم کرنے، میٹھے والا کام قرآن میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا۔ یہ دیکھیے کتنی سخت آیت ہے جناب، میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لینا اور اپنے آپ کو اس پہ پیش کرے تو آپ کو شرم آ جائے گی کہ قرآن کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہی مطلب ہو، تو پھر کیا مطلب ہے؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا ہے آپ نے، ایسا کچھ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی
اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔